لا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ پھر اللہ کہہ رہا ہے آیت 57 میں فضلاً من ربک، یہ ہے اللہ کا فضل، اس کو فضل کہتے ہیں، یہ اصل فضل ہے، دائمی، حقیقی، ابدی ابدی۔ ذالک هو الفوز العظیم، دیکھیں اللہ ہمیں پہچان کروا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ فوز العظیم ہے، یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل فضل ہے۔ ہم تو دنیا میں 4 پیسے آ جائے نا تو بڑا گھر بنا کے کوٹھی کے باہر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، ہے نا؟ کاروبار زیادہ چل جائے کاروبار کے اوپر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی۔ اللہ کہہ رہا ہے فضل یہ ہے، جب جنتیں تمہیں مل جائیں گی، کامیابی یہ ہے، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کے عہدے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے جو وقتی ہیں۔ دیکھو بادشاہ بھی بڑے بڑے دنیا سے چلے گئے، تو جو فوز عظیم ہے، جو بڑی کامیابی ہے، وہ کون سی ہے؟ جو دائمی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں سمجھا رہا ہے یہ قرآن فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، اس قرآن کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس آسان کر دیا ہے بِلِسَانِک، صدقہ مصطفیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے آپ کی زبان میں، اس سے اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے نا، اللہ کہتا ہے وہی میری زبان ہے، جو نبی کا فرمان ہے وہی رب کا کلام ہے، تو جو رضائے خدا ہے وہی اتباع مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ وسیلہ مصطفیٰ سے تمہیں قرآن سے کچھ ملے گا آسان۔ قرآن آسان تب ہوگا، قرآن آسان تب ہوگا جب تم در مصطفیٰ کا وسیلہ لے لو گے۔ اب دیکھیں اس کو لوگ ترجمہ اس کا پتہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن آسان ہے جی، قرآن بڑا آسان ہے، حالانکہ اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے یہاں پر۔ لوگ لفظوں پر غور نہیں کرتے، میں کہتی ہوں عربی پہ غور کیا کرو۔ دیکھیں عربی میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ یسرناہو، اس قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے، بلسانک، آپ کی زبان میں، آپ کی زبان میں، اس کا مطلب ہے در مصطفیٰ، زبان مصطفیٰ میں، در مصطفیٰ پہ جو آئے گا نا قرآن کی حقیقی سمجھ اس کو آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ آپ بھی انتظار کریں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو نہیں مانتے آپ بھی انتظار کریں، بھی انتظار کریں، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر حشر میں وہ دیکھ لیں گے اپنا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یعنی جو نہیں مانتے ان کو اللہ عذاب دے گا، اور جو مانتے ہیں ان کو اللہ رحمت دے گا۔ اب یہ صورت ہے دہان۔ سورہ دہان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا؟ کتاب المبین ہے، واسطے منذرین ہے، ہمارا حکم، ہمارا امر انا کننا مرسلین ہے، رحمت اور نشانیاں واسطے موقنین ہیں یقین والوں کے لیے، کافر جھٹلاتے رسول مبین ہیں، موسیٰ تھے رب کے رسول امین ہیں، لے کر گئے فرعون کے پاس سلطان المبین ہیں، فرعون غرق ہوا وہ متکبرین ہے، نافرمانوں کا نہیں کوئی ناصرین ہے یعنی مددگار، صراط الجحیم والوں کو پھینکا جائے گا، سواء الجحیم ہے درمیان میں، اور کہا جائے گا ذق انکا انت الکریم، بڑا عزت والا بنا پھرتا تھا۔ جنتیوں کے لیے حور عین ہے، اور ان کے لیے فاکہات امین ہے، امن والی جگہ۔ یہ فضل ہے اور فوز العظیم ہے۔ قرآن آسان ہے لیکن کافر جہنم کے منتظرین، یعنی جہنم جانے کے کافر منتظر۔ آگے سورہ جاسیہ شروع ہوتی ہے۔ جاسیہ کا مطلب ہے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہونا۔ سورہ جاسیہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ پھر اس قرآن کی عظمت کی، شان کی، حکمت کی گواہی دے رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن ہمیشہ سے ہے اور رہے گا، یہ نہ بدلا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی حقیقت بتا رہا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، پھر آگے آسمانوں اور زمین کی اللہ حقیقت بتا رہا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ دیکھیں یہ پوری جو سورہ جاثیہ ہے اس میں بس ایسے لگ رہا ہے ساری سورت میں اللہ نشانیاں بتا رہا ہے، قرآن کی حقیقت، ہر چیز کی حقیقت اللہ بتا رہا ہے۔ پہلے اللہ نے پہلی آیت میں قرآن کی حقیقت بتائی کہ یہ تنزیل ہوا ہے، دوسری آیت میں اللہ نے زمین آسمان کی حقیقت بتائی کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اب تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی جو اللہ کہہ رہا ہے پیدائش کی حقیقت بتائی، اللہ کہتا ہے یہ مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے رات اور دن اور رزق کی بات کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ علم والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو تمہاری آیتیں، آیت نمبر 6 میں اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو آپ پر پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ آیت جو ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اب کس بات کا تم انتظار کر رہے ہو؟ اتنی نشانیاں دیکھی ہیں تم نے، یعنی یہ جو پہلے جتنی بھی آیتیں آئی ہیں نا، کہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی نشانی پہلی آیت سے شروع ہو کے قرآن کی نشانی، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی نشانی، پھر اللہ تعالیٰ حلق کی نشانی، پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانی، یہ ساری نشانیاں دکھا کے اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 6 میں کہ یہ جو اللہ نے تمہیں اتنی آیات اور نشانیاں دکھائی ہیں، اب اللہ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد کس بات کا انتظار؟ جیسے وہ آیت ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی اتنی نعمتیں دیکھ کر پھر بھی جھٹلا رہے ہو، کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، اب کون سی تمہیں اللہ کی آیت اور نشانی چاہیے، وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان لاؤ؟ اتنی آیتیں دیکھی ہیں پھر بھی جھٹلا رہے ہو، پھر بھی نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں پوچھ رہا ہے کہ کیا اب بھی تم اتنی جرت کرتے ہو کہ نہ مانو؟ جیسے سورہ رحمان میں اللہ کہہ رہا ہے اتنی نعمتیں کھا کے پھر بھی تم نہیں مانتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے، خود ہی اللہ اب حقیقت بتا رہا ہے کہ کیا ہر بہتان تراشنے والے کذاب اور بڑے سیاہکار کے لیے ہلاکت ہے، یعنی یہ جو لوگ منہ سے بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ان کے لیے تباہی ہے۔ جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے، جو اس پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یہ سوچیں آپ کہاں کھڑے ہیں، جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے، جو اس پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، آپ کو بھی پڑھ کے سنائی جا رہی ہے نا؟ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ یہاں آپ سے مخاطب ہے، یہ آیت ڈائریکٹ آپ سے کلام کر رہی ہے۔ یسمعوا آیات اللہ تتلا علیہ، اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے، جو اس پر پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، اور پھر مستکبرہ، پھر تکبر کرتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں جی بڑیاں سن لی ہیں اللہ دی گلاں، چلو ان کا جا کے اپنی گلاں کریے، وہی کریں جو ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے خاندان کی روش نہیں چھوڑنی، ہم نے اپنی رسمیں نہیں چھوڑنی، جو ہمارے بچے کر رہے ہیں نا، جو اولادیں کر رہی ہیں، نسلیں کر رہی ہیں، وہی کرنا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ مستکبران، پھر تکبر۔ اچھا کأن لم یسمع، ایسے جیسے سنا ہی کچھ نہیں تھا رمضان میں، یہ دورہ قرآن کچھ بھی نہیں تھا تمہارے لیے، اللہ کہہ رہا ہے سنا ہی کچھ نہیں۔ اچھا اللہ کہتا ہے پھر سن لے تو، فبشرہ بعذاب علیم، تو پھر دردناک عذاب کی اللہ کہہ رہا ہے انہیں خوشخبری سنا دو۔ ابھی بھی اگر تم تکبر پر اڑے رہے، خاندان اور رشتہ داروں کے پیچھے رسم و رواج کے ساتھ تم جڑے رہے، تو پھر اللہ کہتا ہے عذاب ہی ہے پھر آگے، تو اور تو کچھ نہیں آنا، کیونکہ قرآن بھی آ گیا، رمضان بھی آ گیا، آیتیں بھی آ گئی، نشانیاں بھی آ گئی۔ اب تو سب کو دے کے اڑا رہے اور خاندان کے ساتھ جڑا رہے اور انہی کے ساتھ لڑا رہے، تو اللہ کہتا ہے جا پھر عذاب کا انتظار کر۔ اب آپ سوچ لیں، آپ یہ نہ سوچیں یہ دورہ قرآن صرف رمضان کے لیے،
یہ آج کے لیے نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ آج کی پوری زندگی کے لیے ہونا چاہیے. آپ کی زندگی اس سے بدل جانی چاہیے. میں اتنا ٹائم کیوں لگا رہی ہوں، میں تیزی سے اس لیے تو جا نہیں پا رہی کہ بھائی جب میں سوچتی ہوں آپ کو کچھ سمجھ آئے، کچھ آپ لے کے جائیں آیات سے. یہ آیتوں سے آپ اندھوں کی طرح گزر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کون سی آیت اللہ مجھ سے براہ راست، اللہ مجھ سے یہ آیت براہ راست آپ سے بات کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے جو آیتیں گزری ہیں، اللہ زمین آسمان کی باتیں کر کے، ذرا بندہ کہتے ہیں نا دائیں بائیں ہو کے اللہ بات کر رہا تھا، ادھر دیکھو ادھر دیکھو. اب اللہ ڈائریکٹ آپ سے بات ہے، ٹو دی پوائنٹ سے کہتے ہیں نا، فیس ٹو فیس اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے اتنا کچھ دکھایا، باہر بھی اندر بھی، اور تو نے پھر بھی تکبر کرنا ہے، تو پھر تو انتظار کر میرے عذاب علیم. یہ غفلت کا حال ہے، یہ غفلت کا حال ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب ہماری قرآنی آیات میں سے کسی چیز کا علم ہو جاتا ہے تو ایسے جو لوگ ہیں نا غفلت میں جو ہوتے ہیں، جو قرآن سن کے بھی نہیں بدلتے اور اس کا اثر نہیں لیتے، اللہ کہتا ہے یہ اس کا مذاق بنا لیتے ہیں. اور کہتے ہیں، آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا، لو جی ہن کون قرآن دے پیچھے چلے، قرآن دے پیچھے چلو تو ساڈا رہنا کوئی نہیں، سانو تے خاندان سارا چھڑ دے، اگر ہم رسموں پہ نہ جو آئیں گے تو ہماری تو عزت ہی نہیں ہونی، سارے ہمیں چھوڑ دیں گے، کہیں گے یہ تو وکری ہو کے بہ گئی ہے، جب کا اس نے اسلام پہ اور دین کو عمل شروع کیا ہے، اسے تو کسی کی پرواہ ہی نہیں، یہ تو بڑی مغرور ہو کے بیٹھ گئی ہے. اللہ کہتا ہے اس طرح لوگ آیتیں سننے کے بعد انہیں علم ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کا مذاق بناتے ہیں. یہ مذاق ہوتا ہے کہ آپ جا کے باہر جا کے کہیں لو جی یہ بھلا ہو سکتا ہے، بھلا ہم یہ کر سکتے ہیں، اطیع اللہ اطیع رسول کریں تو بندہ بھی چھڑ جائے، خاندان بھی چھڑ جائے، تو بندہ کتنے رہے. اللہ کہتا ہے یہ مذاق بنا لیتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ جہالت والے ہوتے ہیں جو آیتیں سن کر ان کا مذاق بنا لیتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے ان کے لیے کیا ہے، عذاب مہین. اب آپ نوٹ کرتے آئیں، غفلت والوں کے لیے عذاب علیم، درد والا. اب جو آیات کا مذاق اڑاتے ہیں نا سننے کے بعد بھی، پہلے بھی کیا تھا، سننے کے بعد جو تکبر کرتا ہے اس کے لیے عذاب علیم ہے، اور جو سننے کے بعد مذاق اڑاتا ہے اس کے لیے عذاب مہین ہے، ذلت والا. دوسروں کے سامنے اللہ کہتا ہے میں تیری ذلت کرواؤں گا، جس طرح تو میرے دوسروں کے سامنے مذاق اڑاتا تھا نا میرے کلام کا، اس طرح میں تجھے دوسروں کے سامنے ذلیل کروں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. ایسی تجھے کوئی بیماری لگا دوں گا، تیری کوئی عزت رہنی نہیں، لوگ تجھ سے نفرت کریں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بہت ڈرنے والی آیتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جاسیہ، اس سورہ کا نام ہی جاسیہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں بار بار بند کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 10 میں، کہ ان کے اس عرصہ حیات کے بعد دوزخ ہے، اور جو مال دنیا انہوں نے کما رکھا ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے نا، جو قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، سن کے بھی عمل نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے ان کے لیے ہوگا کیا، اس عرصہ حیات کے بعد، اس زندگی کے بعد دوزخ، صاف نے اللہ نے دیکھے کہا جہنم ہے. اور کیا ہوگی، نہ ان کا مال ان کے کام آئے گا، نہ ان کی اولاد، کچھ بھی ان کے کام آنے والا نہیں ہے. اور جو کچھ انہوں نے لیا ہوا ہے نا، یہ عربی میں دیکھیں، من دون اللہ اولیاء. من دون اللہ اولیاء کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ کے جس کو بھی انہوں نے دوست بنایا ہوا ہے، چاہے وہ خاندان ہے، چاہے وہ بت ہیں، چاہے وہ کوئی رشتہ دار ہے، چاہے وہ نفس ہے. اللہ کہتا ہے وہ کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. دیکھیں اب عذاب جو ہے اب وہ عظیم ہو گیا. آپ نے نوٹ کیا کچھ، کہاں سے بات چلی تھی، علیم سے چلی تھی تکبر کی وجہ سے، مہین پر پہنچی مذاق اڑانے کی وجہ سے، اور جب عمل نہ کیا تو پھر اب بات کہاں پہنچی، یہ دونوں عذاب مل گئے تو اب عذاب ہو گیا ہے عظیم. اب جو عذاب ہوگا نا، اللہ کہے گا میں نے تمہیں مہلت دی
میں نے تمہیں ہمت دی، میں نے تمہیں صحت دی، تمہیں میں نے طاقت دی، تمہیں یاداشت دی، تمہیں سماعت دی، تمہیں بصارت دی، تمہیں بلایا، تمہیں بٹھایا، تمہیں میں نے سنوایا، اس کے باوجود تم نے جھٹلایا، اس پر عمل نہیں کر کے دکھایا، تو پھر عذاب عظیم۔ اب آپ سوچ لیں آپ نے کدھر جانا ہے، یہ سوچ لیں آپ، یہاں سے تو گاڑی جانا ہے، آگے عذاب عظیم میں نہیں جانا، یہ سوچ لیں۔ اگر اب بھی ہم نے قرآن سے نصیحت نہیں لینا تو یا تو عذاب علیم ہوگا، یا مہین ہوگا، یا عظیم ہوگا۔ میں کہتی ہوں ہم ان چیزوں پہ نوٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ بڑھ کیوں رہا ہے رفتہ رفتہ، ہم ان آیتوں کو ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں، اور پڑھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں بس شکر الحمدللہ، پتہ ہی نہیں وہ تو ڈرنے کی آیت تھی، وہ تو رونے کی آیت تھی، وہ تو تڑپنے کی آیت تھی، وہ تو ندامت کی آیت تھی، وہ تو خشیت کی آیت، وہ تو آنسو بہانے کی آیت تھی، وہ تو رک کے پناہ مانگنے کی آیت تھی۔ ہم تو آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح آیتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایسے اندھا نہیں ہوتا ٹو ٹو کے کچھ نہیں نظر آ رہا، بس گزرتا ہی جا رہا ہے، گزرتا ہی جا رہا ہے، اور آخر پہ خوش ہو رہا ہے پورا سپارہ میں نے ختم کر لیا، پتہ ہی نہیں کچھ لیا بھی ہے کہ نہیں، خشیت لی، محبت لی، طاعت لی، تڑپ لی، ہدایت لی، تزکیہ لیا، کچھ لیا نہیں۔ اسی لیے تو پھر شیطان آتا ہے اندر ڈالنے وسوسے، شیطان اسی گھر میں آتا ہے جس گھر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ اب جس گھر میں دیکھیں قرآن سے خشیت ہوگی، نور ہوگی، محبت ہوگی، ہدایت ہوگی، تزکیہ ہوگا، جس گھر میں یہ ہوگا اس گھر میں شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا۔ ہمارے گھر جو ہے نا من کے، وہ خالی ہے، میں آپ کو بتاؤں، ویرانہ نہیں ہوتا، ویرانہ تو ویرانے میں کوئی بھی آ جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، ھذا ھدی، اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن ہدایت ہے، والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب، دیکھیں اللہ پھر وہی بات کر رہا ہے، اللہ بات چھوڑ نہیں رہا ابھی بھی۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اس قرآن کی آیات سے کفر کیا، کفروا بآیات ربہم، نہ مانا، لہم عذاب من رجز علیم۔ اب دیکھیں اللہ نے اب عذاب کو اور دردناک کر دیا، اور رجز، اس کے اندر اور درد ڈال دیا۔ پہلے اللہ نے، آپ نے دیکھا ہے پہلے اللہ نے کہا تھا صرف جہاں پہ تکبر ہے وہاں اللہ کہہ رہا تھا عذاب علیم، اب اللہ کہہ رہا ہے یہ تین چیزیں ایڈ کر کے رجزن علیم، شدید ترین درد ہوگا۔ اب یہ ظلم اللہ نے کیا؟ اللہ نے نہیں کیا، میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم نے کیا اپنے اوپر، جب ہم نے قرآن کو دیکھ کے منہ موڑا، گھر جا کے مذاق اڑایا، اور پھر اس کے بعد عمل کر کے نہ دکھایا، تو اللہ کہتا ہے پھر رجزن علیم۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم ایسے ہی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں اور بہت ٹائم ہو گیا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ٹائم بہت ہو گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ دیکھ کہیں رجزن علیم نہ تجھے آ جائے۔ دیکھنے کی چیز یہ ہے، گھڑی نہیں دیکھنی، دیکھنا یہ ہے کہ کہیں میں اس عذاب میں نہ آ جاؤں، مہین میں، علیم میں، عظیم میں، کہ رجزن علیم میں۔ دیکھنے کی اور ڈرنے کی تو یہ بات ہے، اب وقت تو بہت ضائع کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں پھر دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ تمہیں جو مل رہی ہیں یہ اللہ کے حکم کے تحت مل رہی ہیں، کہ جو جہاز اور یہ سارا جو تم جاتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے رزق تلاش کرتے ہو، یہ سب تمہیں کیوں ملتا ہے؟ اس لیے ملتا ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ لیکن ہم تو جتنا کھاتے ہیں اتنا ہی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں میرے تو اللہ کا ہے ہی بڑا فضل، حالانکہ اللہ نے پیچھے بتایا ہے فضل کیا ہوگا جب جنتوں میں جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں، فضل وہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی حقیقت بتا رہا ہے۔ اب ہم تیزی سے یہاں سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، سب اللہ کا، اللہ نے مسخر کیا ہے، صرف انہی کو سمجھ آتا ہے جو تفکر کرتے ہیں۔ پھر آج 14 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے آپ ایمان والوں سے فرمائیے کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں۔ کن لوگوں کو؟ یہ دیکھیں ہمیں کیا حکم ہے، یا میں کہتی ہوں آپ نے قرآن کو کیا سمجھا؟ آپ نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔
آپ نے قرآن کو سمجھا ہوتا نا تو آپ کچھ اور ہوتے. میں آپ کو بتاؤں آیت 14 میں دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. تعلقات کی حقیقت بتا رہا ہے. تعلقات کن سے رکھو, کن سے؟ اللہ کہہ رہا ہے آپ ان ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں, ان لوگوں سے تعلق نہ رکھو. اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کے دنوں کی امید اور خوف نہیں رکھتے, یعنی جو ایمان والے نہیں ہیں نا, جنہیں اللہ سے ملنے کی امید نہیں ہے, جو قرآن اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے, اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دو کیونکہ یہ غافلین ہیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو پورا بدلہ دوں گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 15 میں کہ جو بھی عمل آپ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اس کا اجر مل جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں عہد کی حقیقت بتا رہا ہے, جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا, کتاب بھی دی تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتاب میں نے انہیں دی, فضیلت دی, لیکن وہ نافرمانی کرتے رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اب ہمیں کہہ رہا ہے اور ہم نے ان کو دین اور نبوت کے واضح دلائل دیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے کہ اب ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب یعنی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آ چکی ہے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے جو وہ نہیں مانتے, جو عیسائی اور یہودی ہیں, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو نہیں مانتے نا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ باغین بینہم, باہمی حسد ہے. آج 17 میں اللہ کہہ رہا ہے یہ صرف حسد ہے اور کچھ نہیں ہے. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں اور قرآن کا انکار کرتے ہیں, پھر ان کا فیصلہ حشر کے دن اللہ فرمائے گا. یہ میں نے آپ سے کہا تھا ہم اپنا فیصلہ اللہ سے نہیں کرواتے, ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں. اللہ تو فیصلہ کافروں کا کرے گا جو قرآن اور رسول کے خلاف جا رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ اور ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے پر معمور فرمایا ہے. یہاں سے دیکھیں شریعت کا لفظ آیا ہے, ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. یہ شریعت مصطفیٰ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ شریعت مصطفیٰ امر خدا ہے. جو اللہ چاہتا ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کر کے دکھاتے ہیں نا اس کو شریعت کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرنے میں جب اپنے پسند اور بہترین طریقہ اختیار فرماتے ہیں نا اس کو طریقت کہتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے شریعت پر معمور فرمایا ہے. اب دیکھیں اس قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے, وہ ہمیں سنت اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقت مصطفیٰ سے پتہ چلے گا. کیونکہ وہ بھی اللہ نے, دیکھیں وہ بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے نا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے سو آپ اسی راہ پر چلیں, فاتبعھا ولا تتبع. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سنت اور شریعت پر چلو, ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں. سو آپ اسی راہ پر چلتے جائیں اور ان لوگوں کی خواہشات کو ان لوگوں کی خواہشوں کو قبول نہ فرمائیں جنہیں کوئی علم نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی, میں کہتی ہوں یہ ریفرنس ہے یہ آیت آپ کے لیے, کہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو. لا یعلمون, جن کے پاس علم نہیں ہے قرآن کا. لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے خاندان کے پیچھے چلنا ہی چلنا ہے, میں تو اپنے خاوند کے پیچھے چلنا ہی چلنا ہے. تو اگر آپ کا خاوند سنت اور شریعت کا علم نہیں رکھتا آپ پھر بھی اس کے ساتھ چلیں گے, پھر بھی آپ اس کو راضی کریں گے, تو پھر تو آپ اس میں ہو جائیں گے, نہ آپ شریعت میں ہوں گے, پھر نہ آپ قرآن میں ہوں گے, پھر آپ گمراہوں میں ہوں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں آپ کو صرف سمجھا رہی ہوں. لیکن ہم اکثر جو عورتیں ہوتی ہیں نا اتنی لا علم ہوتی ہیں, ہم سمجھتی ہیں کہ خاوند کو میں نے راضی کرنا ہے, جو میرا خاوند کہے گا جیسے کہے گا. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ولا تتبع
احوا الذین، ایسے کو پیچھے نہ چلو، لا یعلمون، جن کے پاس علم نہیں ہے، نہ قرآن کا، نہ شریعت کا، نہ رسول کا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہمیں اس رسول کا پتہ؟ ہم تو کہتے ہیں رشتے نبھاؤ ہر حال میں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک یہ لوگ اللہ کی جانب سے اسلام کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کے وقت وعدوں کے باوجود ہرگز آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے یہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خاندان کے پیچھے چلتے ہیں، رشتہ داروں کے پیچھے چلتے ہیں، جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو رحمان کا رستہ اور قرآن کا رستہ اور شریعت کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتا ہے مشکل وقت میں یہ لوگ تمہارے کام تو نہیں آنے۔ یہ جو ظالم لوگ ہیں نا، اللہ کہتا ہے یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوا کرتے ہیں، لیکن وقتی مددگار ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْدَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ، اللہ کہتا ہے یہ ظالم جو ہے نا، جو نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ شریعت کی مانتے ہیں، ایک دوسرے کی مانتے ہیں، مطلب اور مفاد کے لیے نا ان کی یاریاں ہوتی ہیں۔ آج آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، یہ جو خاندانوں میں، رشتہ داروں میں لوگ ملتے ہیں نا، کس لیے ملتے ہیں؟ مفاد کے لیے ملتے ہیں۔ آپ کو پتہ، مطلب کے لیے ملتے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھ دے، آج ہم اس کا ساتھ دیں، کل یہ ہمارا ساتھ دے، آج ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کل یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ مطلب مفاد ہوئے نا۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے جو حق کے راستے پر نہیں چلتا تم اس کے ساتھ نہ چلو، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے واللہ ولی المتقین۔ دیکھیں اللہ ولی ہے متقین کا، اور جس کا اللہ ولی ہو جائے، مجھے بتائیں جس کا اللہ ولی ہو جائے اسے کسی اور ولی کی ضرورت رہتی ہے؟ پھر یہ تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے آیات کو سمجھا ہی نہیں ہوا، اس لیے ہم ڈرتے رہتے ہیں یہ نہ چلا جائے، وہ نہ چلا جائے، یہ نہ چھوٹ جائے، وہ نہ روٹ جائے، لوگوں کو مناتے رہتے ہیں اور رب کو ولی بناتے ہی نہیں۔ اصل ولی تو اللہ ہے، دنیا اور آخرت میں اصل ہمارا جو ولی ہے وہ اللہ ہے۔ ہم ولی دنیا میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، میرا بھائی ولی، میرا بیٹا ولی، میرا پتہ نہیں اولاد ولی۔ اللہ کہتا ہے اللہ ولی المتقین۔ میں کہتی ہوں اگر ہم قرآن کو سمجھ جائیں نا تو ہمارے دنیا کے تو سارے غم ویسے ہی ختم ہو جائیں، خوف بھی اور غم بھی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے نا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت اور عبرت کے دلائل ہیں، بصیرت اور عبرت کے دلائل ہیں، لیکن آنکھیں ہوں تو نظر آئیں گے نا۔ اگر ہم اندھوں کی طرح گزر جائیں گے، نہ ہمیں بصیرت ملے گی، نہ ہدایت ملے گی، نہ رحمت ملے گی۔ اور آگے اللہ خود ہی کہہ رہا ہے لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یہ یقین والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے انہیں یہ نظر آتا ہے، یہ سب کچھ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ منظر، یہ نظارے، یہ سہارے، یہ انہیں نظر آتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ جو ظالم، جاہل، غافل اور منافق ہوتے ہیں وہ تو آیتوں کو ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ ان میں کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہ کچھ لیا نہ دیا، بس گزر گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہی کی طرح ہیں جو نیک لوگ ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، کہ ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم ظاہری حیات کو دیکھتے ہو کہ جو بندے اللہ کے رستے پر چل رہے ہیں، رحمان کے رستے پر، قرآن کے رستے پر چل رہے ہیں، تم ان کو سمجھتے ہو یہ تمہارے جیسے ہیں، انہوں نے تمہارے جیسے کپڑے پہنے ہیں، تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں، تمہاری طرح بولتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ظالم اور مومن یہ برابر نہیں ہوتے۔ نظر بے شک تمہیں ایک جیسے آئیں لیکن ان کی زندگی اور موت یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک زندہ ہے، ایک مردہ ہے، ایک مومن ہے، ایک جانور ہے، دنیا میں کھایا پیا اور چلا گیا، اور دوسرا جو مومن ہے وہ رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزار۔ ایک زندہ ہے، ایک مردہ ہے، ایک اندھا ہے، ایک آنکھوں والا ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اللہ کہتا ہے کتنی غلط بات تم کر رہے یہ سوچ کے کہ ہم سارے ایک جیسے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ظاہر میں ایک جیسے ہو سکتے ہو
لیکن باطن میں اور منزل میں اور مرتبے میں اور درجوں میں تم ایک جیسے نہیں ہو، کیونکہ حال ایک جیسا نہیں ہے نا، من کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے بڑی غلط بات تم کہہ رہے ہو کہ ہم سارے اکٹھے ایک جیسے ہی ہیں۔ محیاہم و مماتہم، اللہ کہہ رہا ہے تم کہہ رہے ہو سواء محیا، ایک ہی ہے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے آگے، اللہ پھر ہمیں سمجھا رہا ہے، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، دیکھیں یہ کتنی بار یہ آیت آئی ہے، اور ایک بار بھی ہم نے اس کو سمجھا ہو، میں کہتی ہوں رونے کی بات تو یہ ہے کتنی بار اللہ کہتا ہے کہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ بنایا ہے۔ مجھے بتائیں کبھی ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ اس آیت کا حق کیا تھا کہ ہم یہ آیت پڑھنے کے بعد حق والے بن جاتے، ہم آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے نا، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے تم بھی حق کے راستے پر چلو، مطلب قرآن کی آیات اور صراط المستقیم اور پیروی مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن آپ مجھے بتائیں ہم نے آج تک یہ حق دیکھا ہے؟ اس لیے میں کہہ رہی ہوں ہم اندھے لوگ ہیں، سامنے لکھا ہوا ہے بالحق، لیکن نہیں کبھی ادا کیا اللہ کا حق، نہیں کیا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پھر تو تمہیں ملے گا نا، یہ بیماریاں، یہ دردیں، یہ مرضیں کیوں نہ آئیں، تو نے میرا حق ادا نہیں کیا، تو نے کھا پی کے اپنا حق لیا ہے، اپنے حق کا تجھے بڑا پتا ہے، ایوی نہیں ایوی نہیں ایوی نہیں، اپنا سارا پتا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ پسند ہے۔ کبھی سوچا ہے اللہ کو کیا پسند ہے؟ قلب سلیم، اللہ کو کیا چاہیے؟ صراط المستقیم۔ اللہ نے تجھے زندگی کیوں دی؟ اطیع اللہ اطیع رسول۔ اللہ کہتا ہے کبھی میرا حق جاننا، کبھی میرا حق پہچاننا، نہیں نا، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے اسی لیے تو پھر میں تجھے بدلہ دوں گا نا، دنیا میں ہی تیرا شروع ہو جاتا ہے دردیں، مرضیں، ایسے دکھ، ایسی جکڑیں کہ جس سے تو نکل ہی نہیں سکتا، اور تو ہر وقت اپنے تکلیفوں میں، دردوں میں، مرضوں میں پڑا رہے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کہتا ہے ظلم میں نے نہیں کیا، ظلم تو نے اپنے اوپر خود ہی کیا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، یہ آیت ہم سے مخاطب ہے، میں کہہ رہی ہوں میں سے اس لیے چلا نہیں جا رہا، یہ آیتیں ہم سے ڈائریکٹ مخاطب ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے دل دماغ پہ یہ آیتیں ڈائریکٹ جیسے نہیں ہوتا کوئی بینگنگ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ جب آپ تذکرون کرتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں آپ کے خون کے اندر ایک گردش شروع ہو جاتی ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک سنسناہٹ ہونے لگتی ہے، خون کے اندر آپ کے اندر ایک خشیت طاری کپ کپی آپ کے اندر ایسی طاری ہو جاتی ہے کہ آپ کے اندر اس آیت کی خشیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کوئی آیت ہیبت والی ہوتی ہے، کوئی خشیت والی ہوتی ہے، کوئی رحمت والی ہوتی ہے، کوئی برکت والی ہوتی ہے، کوئی عزت والی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے پردے ہٹے ہوں تو وہ اندر جاتا ہے نا، وہ نور، وہ ہدایت، وہ رحمت، وہ برکت۔ اگر آپ پردوں میں ہیں تو پھر تو کچھ نہیں اندر جاتا، آپ انے واہ بس کہتے نا دوڑی جا پڑھتے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پردے ہٹے ہوئے ہیں من کے تو پھر آپ کو خشیت بھی ملتی ہے، خشیت والی آیتوں سے، ہیبت والی آیتوں سے آپ کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، آپ سے چلا نہیں جاتا، اور جو نصیحت والی آیتیں ہیں وہاں پہ آپ کا دل لرزنے لگ جاتا ہے، اور جو حقیقت والی آیتیں ہیں وہاں کا آپ کا دل تڑپتا ہے، اور جو معرفت والی آیتیں ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کے آنسو آتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے،
تو ایک سپیڈ آپ نہیں رکھ سکتے کہ میں بس آپ کو پڑھ کے ایک جیسا سنا کے چلی جاؤں. ہر آیت کے اندر کچھ نہ کچھ ہے، اور جو ہوتا ہے وہ روک لیتا ہے کہ یہاں ہیبت ہے، یہاں سنبھلو، یہاں خشیت ہے، ذرا دیکھو، یہاں برکت ہے، برکت لو، یہاں تیری عزت کی بات ہے، عزت لے لو. لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو کبھی یہ سودے لیے ہی نہیں. قرآن کی دکان سے رحمان کا سودا تو ہم نے لیا ہی نہیں ہے. ہم تو بس دیکھ کے جیسے نہیں ونڈو شاپنگ کر کے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں یہ رحمان کے سودے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں بتا رہا ہے. یہ جو آیت ہے آیت 23، اس کو ذرا دیکھیں. میں کہتی ہوں پھر اپنے آپ کو دیکھیں، پھر مجھے نہ دیکھیں. اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ اس شخص کو دیکھا ہے آپ نے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہش کو، جو نفس کشی نہیں نفس پروری میں زندگی گزار رہا ہے، الہہ ہواہ، جو اس کا دل کرتا ہے نا وہ کرتا ہے. اچھا پا، اچھا لا، اچھا جمع کر، دنیا کا مال، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی چاہتیں، جو میرا دل کیا. میرا دل کیا ہے فلم دیکھنے جانا ہے، چلو فلم دیکھنے چلیں. میرا دل کیا ہے سیریں کرنے چلیں، چلو سیریں کرنے چلیں. اللہ کہتا ہے یہ لوگ ہیں، کیا تم نے دیکھا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد ہیں، ذرا دیکھو، پھر آئینہ بھی دیکھو، کہیں تم ہی خود ہی ہو. ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ الہہ ہواہ، اللہ کہتا ہے جس کی خواہش، جس کا جو من ہے نا، من کے اندر جو نفس ہے، اللہ کہتا ہے وہ اس کا خدا بنا ہوا ہے. وہ نفس پرستی میں زندگی گزار رہا ہے. جو لوگ نفس پرستی میں زندگی گزارتے ہیں نا، ہم تو، میں آپ کو بتاؤں، ہم تو گزارتے ہی نفس پرستی میں زندگی ہے. جو دل کیا میں نے وہ کہنا ہے، جو دل کیا وہ کرنا ہے، جو میرا دل کیا وہ کھانا ہے، جو مجھے چاہیے وہ میں نے لینا ہے، جو مجھے پسند ہے وہ میں نے کہنا ہے. ہم تو ساری زندگی ہماری نفس پرستی میں گزری ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہمیں تو نفس کشی کا نہ پڑھایا گیا، نہ سمجھایا گیا، نہ بتایا گیا، نہ ہمیں اس طرف لگایا گیا. میں آپ کو بتاؤں ہمیں تو نفس کشی کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کو صرف پڑھا ہے. اس لیے ہم نے شیطان سے ہم لڑے ہی نہیں. پتہ ہی نہیں پہلے نفس سے لڑنا ہے پھر شیطان سے لڑنا ہے. قرآن کو سمجھا ہی نہیں. تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس بندے نے اپنے نفس کو، اپنا خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے نا، کہ جو میرا دل کرے گا میں نے وہ کرنا ہے، اور میں نے اپنی ہر خواہش پوری کرنی. آج دیکھیں ہم یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں نا، بچوں کی طرف بھی رکھتے ہیں. میرے بچے کی ہر خواہش پوری ہو. میں نے اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی. میں آپ کو بتاؤں یہ بچوں کی ہر خواہش پوری کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے، ضرورت پوری کرنا فرض ہے. ہم خواہشوں کی طرف لگ جاتے ہیں. جب ہم خواہشوں کی طرف نکل جاتے ہیں تو پھر ہمارے بچے بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میری تو جس طرح ہر بات پوری ہوئی ہے نا میری ماں نے کی ہے، اس طرح میں جو چاہے کروں، من موجی زندگی گزاروں. میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں کسی کے حکم کا تحت زندگی نہیں گزارنی. فری لائف، یہاں کتنا کانسیپٹ ہے، فری لائف، انجوائے یور سیلف. تو یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے کہ جن لوگوں نے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اور یہ اصل میں پتہ کون ہے؟ مینلی جو ضالین ہیں وہ عیسائی ہیں، جو ہم سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ سے کہتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا ہم ضالین. ضالین کے ساتھ یا اللہ مجھے نہ بٹھانا. تو ضالین ہوتے کون ہیں؟ ضالین نفس پرست کو کہتے ہیں. یہ جو عیسائی ہیں نا، یہ اسکولوں میں یہی آج بھی پڑھاتے ہیں. کرسچن اسکولوں میں یہی پڑھاتے ہیں، ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو، واٹ یو فیل لائک ڈوئنگ، ڈو واٹ یو آر ہیپی ود. اس لیے دیکھیں اس معاشرے میں ہر برائی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انہوں نے نفس کو خدا بنایا ہوا ہے، اور جو خدا ہے اس کو تو یہ مانتے ہی نہیں. اس کے تو کہیں بیٹا بنایا ہوا ہے، اسے تو شرک کر رہے ہیں. تو یہی اللہ سمجھا رہا ہے، وعد اللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ، اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ نفسانی خواہش کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو وعد اللہ. اب دیکھیں اس معاشرے میں کتنے لوگ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، یہاں پر اتنا ان کا لٹریسی ریٹ ہائی ہے، اس کے باوجود اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ عد اللہ.
گمراہ لوگ، یہ لوگ گمراہ سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں. کیوں یہ گمراہ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے نفس کو، انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے لیکن جا کے شام کو انہوں نے نا ڈرنک کرنی ہوتی ہے. ساری وہ پڑھائیاں ان کی، سارے ان کے مرتبے جو ہے نا وہ سارے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، یعنی کہ جا کے انہوں نے ضرور. اللہ کہہ رہا ہے وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ، یہ معاشرہ علم کے باوجود گمراہ لوگوں کا معاشرہ ہے. اللہ علم کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے. اسی طرح دیکھیں جو بندہ قرآن کا بھی علم رکھتا ہے اور قرآن کا علم رکھنے کے باوجود وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو وہ بندہ چاہے عالم ہو جائے وہ بھی گمراہ ہے. اب دیکھیں یہ کتنی سوچنے کی آیت ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا آیت کو دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا، پھر مینو نہ دیکھنا. کیا پتہ میں بھی اسی آیت میں ہوں. وعد اللہ اللہ علی علم، علم کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے اللہ کرتا کیا ہے سزا کے طور پہ وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. دیکھیں سزا دنیا میں ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ جو علم کے باوجود جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا وہ سزا میں ہوتے ہیں اللہ کے. اور وہ سزا کیا ہوتی ہے؟ اللہ کان نہیں مروڑتا، میں آپ کو بتاؤں نہ اللہ باں توڑتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ان کے کان اور ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. حق بات پلے نہیں پڑتی، قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی. ثواب کے لیے ثواب کے لیے ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں اور کچھ لیتے ہی نہیں ہے، نہ ہدایت، نہ تزکیہ، نہ اتباع. یہی تو گمراہ ہے، یہی تو گمراہی ہے. اور گمراہی ہوتی کیا ہے کہ قرآن کو ہم صرف ثواب کے لیے لے لیں اور ثواب بھی کما دیں، کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا گھر ہو، اچھا خاندان ہو، اچھا سب کچھ ہو، ہم اپنی خواہشات کے جب غلام ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ کان اور دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور آنکھوں پر اللہ ایسے پردے ڈال دیتا ہے کہ آیتیں دیکھ کے بھی اس بندے کو ہدایت نہیں ملتی. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ جسے گمراہ کر دے پھر فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ اور آپ سوچیں کان تو ہیں سنائی کچھ نہیں دیتا، آنکھیں تو ہیں لیکن دکھائی کچھ نہیں دیتا، دل تو ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آتی. افلا تذکرون، اللہ کہتا ہے یہ آیت دیکھ کے تم کچھ سوچو گے کہ نہیں کہ ابھی بھی اندھوں کی طرح گزر جاؤ گے؟ اسی لیے تو میں گزری نہیں تیزی سے. آپ نے دیکھا اتنی دیر میں اس آیت میں کھڑی رہی ہوں کہ آج کھڑے ہو جاؤ تاکہ کل ہم جاسیہ سے بچ جائیں. تو جاسیہ جو اس آیت کا نام ہے نا اس کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے. گھٹنوں کے بل گرنے سے بہتر ہے کہ ہم عزت سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ دنیا دار جو ہوتا ہے آیت نمبر 24 میں اس کا سارا علم دنیا کے لیے ہوتا ہے، وہ دنیا ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ اسے مل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، یہی جینا، یہی مرنا ہے اور اپنے گمان کے پیچھے چلتا ہے، وہ قرآن کے پیچھے نہیں چلتا. دیکھیں یہ کتنی گہری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اب آپ اس پہ غور کرنا ویسے گھر جا کے. آیت 25 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں تو اس کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے جنہوں نے نہیں ماننا نا وہ پھر بھی اڑے رہتے ہیں ضد پہ، کہتے ہیں نہیں جی جیسے ہمارا ماحول تھا، جیسے ہمارا خاندان تھا ہم نے تو اسی طرح ہونا ہے. یہی کہیں گے ہمارے باپ دادا کو زندہ لے آؤ، زندہ کر کے دکھا دو اگر تم سچے ہو. اللہ کہہ رہا ہے بیکار کی ضد کرتے ہیں جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا. اصل میں وہ اپنے آباء و اجداد کا جو رستہ اور طریقہ ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم نے رسمی لباس پہننا ہے، شرعی نہیں پہننا. ہم نے جس طرح ہمارے گھروں میں ہر ایک کا آنا جانا تھا اس طرح ہونا ہے.
ہم نے کوئی حدود کی نہیں مانی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ قیامت کی حقیقت اللہ کہہ رہا ہے یہ دنیا کی زندگی جو ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ تھوڑی دیر کی ہے، پھر قیامت کے دن تم سب کو میں جمع کروں گا، تب تمہیں پتہ چلے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ پھر آیت 27 میں کہہ رہا ہے سب کچھ اللہ کا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کہتا ہے قیامت آنے والی ہے، جو لوگ نہیں مانتے وہ خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو نہیں مانتے قیامت کو اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ قیامت کو بھی نہیں مانتے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ پھر اہل باطل ہیں۔ دیکھیں اللہ ان کو کیا کہہ کے پکارا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ یخسر المبتلون، یہ باطل والے ہیں اور یہ خسارے والے ہوں گے۔ آگے دیکھیں جو اس سورت کا نام ہے جاسیہ، آیت 28 میں اب اللہ انہی کی بات کر رہا ہے جو قرآن کی آیات کو نہیں مانتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در نہیں لیتے۔ اللہ کہتا ہے وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے آپ دیکھیں گے ان کو، آج تو ان کی بڑی اکڑ اور تکبر ہے نا، اکڑ تکبر اور ٹبر ہیں، آج تو اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے آپ ذرا ان کو نا حشر کے دن ذرا دیکھیے گا، جب یہ میرے پاس آئیں گے نا تو پتہ کس طرح آئیں گے؟ یہ گروہ، ان کے گروہ خاندان ٹبر جو ہے نا گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے ذلت سے۔ جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے گرا ہونا، گھٹنوں کے بل گرا ہونا۔ کل امت تدعی الی کتابہا، پھر اللہ کہتا ہے ان کو بلایا جائے گا اس کتاب کی طرف جو انہوں نے لکھی تھی اپنے ہاتھوں سے، جو یہ اعمال کرتے تھے نا، اللہ کہہ رہا ہے وہی کتاب ان کو دکھائی جائے گی اور انہیں کہا جائے گا الیوم تجزون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے ہوئے آئے ہو۔ یہ اب دیکھ لیں آپ نے جاسیہ کی طرف جانا ہے یا کہ اللہ تعالیٰ کے صالحین صالحہ کی طرف جانا ہے؟ جاسیہ کے صالحہ، یہ دیکھ لیں آپ۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ہمارا یہ جو کتاب ہے اللہ کہہ رہا ہے جو لکھی ہوئی ہوگی ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا نوشتہ ہے جو تمہارے سامنے سچ سچ بیان کرے گا، بے شک ہم وہ سب کچھ لکھوا کر محفوظ کرتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یعنی جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں نا اللہ فرشتوں سے لکھوا کر اس کو محفوظ کر رہا ہے اور ہمیں دکھائے گا یہ تیرے کرتوت تھے، اور جس طرح کے عمل ہوں گے اسی طرح کی پھر اللہ جزا دے دے گا۔ تو اللہ نے تو کچھ نہیں کیا تو ہم نے اپنے اوپر ظلم۔ آگے آیت 30 میں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دوسرا نقشہ دکھا رہا ہے، یہ تو جاسیہ تھے، اب اللہ صالحہ کا رستہ دکھا رہا ہے۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ۔ دیکھیں ایک طرف جاسیہ والے ہیں ایک طرف رحمہ والے ہیں۔ جاسیہ والے کیسے ہوئے؟ جب انہوں نے نفس پرستی میں زندگی گزاری نا تو وہ جاسیہ والے ہو گئے، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایمان والے بنے، دامن رحمت مصطفیٰ لیا، تو پھر وہ رحمہ والے ہو گئے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، رحمہ والا ہونا ہے کہ جاسیہ والا ہونا ہے۔ جو جاسیہ والے ہیں وہ تو دلال مبین، گمراہی میں ہوں گے، اور جو رحمہ والے ہیں ذالک هو الفوز المبین، اللہ کہتا ہے آیت نمبر 30 میں یہ اللہ کہتا ہے یہ ہے واضح بڑی کامیابی، فوز المبین، شاندار کامیابی جسے ہم نہیں کہتے ایکسیلنٹ۔ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، یہ دیکھیں پھر وہی بات بار بار آ رہی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ ہماری آیات کا کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے، افلم تکن آیاتی تتلا علیکم،
جب ان پر اللہ کہتا ہے آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی، فاستکبرتم، اور وہ تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، کہتے ہیں لو جی ہم تو نہیں کر سکتے، قرآن تو بڑا مشکل ہے، قرآن تو احکامات بڑے سخت ہیں، میرا تو ایک کار بندہ بڑا سخت ہے، وہ تو میرے بچے بڑے سخت نے، تو قرآن دی آیتاں بڑی سخت نے، تو مجھے تو رکھنا ہے بندہ اور بچے، بندہ نہ رہے تو بچے تو ضرور ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے حقیقت۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہے، حالانکہ حال یہی ہے ہمارا، میں آپ کو بتاؤں، یا ہم ڈرتے ہیں خاندان سے، یا ہم ڈرتے ہیں خاوند سے، یا ہم ڈرتے ہیں اولاد سے۔ نہیں نا اگر ڈرتے کسی سے تو وہ قرآن ہے، رحمان ہے اور رسول کا فرمان، تو یہی تو تکبر ہے، اسی کو تو تکبر کہتے ہیں، اور تکبر ہے کیا؟ جیسے شیطان رحمان سے نہیں ڈرا تھا نا، تو اسی طرح ہم ہیں، رحمان سے نہیں ڈرتے، خاندان سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری آیتیں تم پر پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی، پھر بھی تم، اللہ کہہ رہا ہے فاستکبرتم، تم تکبر کرتے رہے، تم خاندان کے اور اولادوں کے اور رشتہ داروں کے اور رسموں کے پیچھے جاتے رہے۔ اللہ کہتا ہے کنتم قوما مجرمین۔ اب دیکھیں مجرمین کا لفظ آیا اب، اور کہاں آیا؟ 25ویں سپارے میں۔ ایسے مجرم بنتے ہیں، پہلے ظالمین، پھر جاہلین، پھر غافلین، پھر منافقین، پھر فاسقین، پھر کاذبین، پھر کرتے جاؤ تو مجرمین۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے، اللہ کہتا ہے پھر ان سے کہا جائے گا تو تھا ہی مجرم، متکبرین میں سے تھا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اور جب کہا جاتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آنے والی ہے، کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، وہ تو وہم و گمان کے سوا کچھ نہیں، کہتے ہیں نا لوگ، کنے ویکھی قیامت؟ پہلے تو کار نو ویکھ لیے، قیامت کنے ویکھیے؟ پہلے بندہ راضی کر لیے، اللہ تے راضی ہو ہی جائے گا، کہتے ہیں کہ نہیں ہم؟ یہ وہ باتیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ شک میں تھے، اگر انہیں یقین ہوتا نا تو پھر وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے، پھر تو وہ دوڑتے قرآن کی طرف، اگر انہیں یقین ہوتا قیامت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، مجھے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے، پھر تو وہ جان جاتی تو جائے، ایمان نہ جاتا، لیکن ہم تو ایمان دے دیتے ہیں، اور قرآن کا ہمیں ویسے ہی نہیں پتا، اور رحمان سے ہم ویسے ہی منہ موڑے گئے، ہمارا یہ حال ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو وہ انجام دیتے تھے، آیت 33 میں، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قرآن کو چھوڑ کے اللہ کہتا ہے گھر میں بیٹھے خاوند کو راضی کر رہے تھے، اولاد کو راضی کر رہے تھے، مہلت ضائع کر رہے تھے، تو جب آئی نا بیماری تو پاس نہیں لگنا، کسی نے آنا، کسی نے تمہارے پاس نہیں آنا۔ پھر یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ مذاق جو تم کر رہے ہو نا اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اور مہلت اور صحت کو ضائع کر رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے بہت جلد تمہیں عذاب گھیر لے گا، پھر کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اور حشر کے دن اللہ کہہ رہا ہے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان سے کہا جائے گا، آیت 34، آج ہم تمہیں بلا دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی ڈرنے والی آیتیں ہیں، میں کہتی ہوں اللہ کہے گا جیسے تم نے دنیا میں قرآن کو بلایا ہوا تھا نا، اور میری اس ملاقات کو بلایا ہوا تھا، تو پھر اللہ کہتا ہے آج کے دن کما نسیتم، ہم تمہیں بلا دیتے ہیں، لقاء یومکم، جس طرح تم نے آج ہماری اس ملاقات کو بلایا ہوا تھا، تم نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، کوئی مجاہدہ نہیں کیا تھا، نہ تم قلب سلیم والے بنے، نہ تم نے مجاہدہ کیا، نہ تم نے رب کو راضی کیا، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے ھذا مأواکم النار، تیرا ٹھکانہ یہ جہنم، وما لکم من ناصرین، اور تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ تیرے بیٹے آئیں گے تجھے چھڑانے، نہ تیرا خاوند آئے گا، نہ تیرا خاندان آئے گا، نہ تیری سہیلیاں، نہ تیرے دوست، کوئی بھی نہیں آئے۔
سوچیں جاسیہ کی طرف جانا ہے کہ رحمہ کی طرف جانا ہے. آگے اللہ تعالیٰ 35 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ پھر ہمیں یہ اس وجہ سے ہوا، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو تو آج تو جہنم تیرا ٹھکانہ ہے نا، اور جو تو بے سر و سامان ہوا ہے، اللہ پھر بتا رہا ہے یہ پتہ کیوں ہوا تیرے ساتھ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تو نے نمازیں نہیں پڑھی تھیں، تو نے روزے نہیں رکھے تھے، جس کی فکر ہم کرتے رہتے ہیں، نمازاں ٹائم نہ روزے پورے. اللہ کہہ رہا ہے یہ تو جرم ہی نہیں تھا. جرم کیا تھا؟ یہ اس وجہ سے ہوا. اللہ کہتا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا رکھا تھا. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے سامنے آپ کے. اتحزتم آیات اللہ حضوا، کہ تو آیتیں پڑھ کے ایسے گزر جاتا تھا جیسے کچھ دیکھا ہی نہیں. نہ خشیت لی، نہ طہارت لی، نہ اطاعت لی، نہ محبت لی، نہ برکت لی، نہ عزت لی. اللہ کہتا ہے مذاق تھا تیرے لیے مذاق تھا میرا کلام ہے. کہ دنیا کی کتاب تو غور سے پڑھتا ہے، کہ تیرے فرینڈ کا پیغام آ جائے نا فون پہ تو 2 بار غور سے پڑھتا ہے، سمجھ کے جواب دیتا ہے. اللہ کہے گا میرا کلام ایک مذاق تم نے سمجھا ہوا تھا، نہ کچھ لیا نہ دیا، نہ کچھ سمجھا نہ عمل کیا، مذاق تھا تیرے لیے. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق، یہ ہے مذاق جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہم نمازی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح غنی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں اگر بنے نا، متقی نہیں ہم بنے، کیونکہ ہم نے آیات کو نا، اللہ کی آیات کو ایسے ہی ایک مذاق سمجھا ہوا. کیونکہ اگر ہم اس کو حقیقت سمجھتے نا تو ہم سوچتے. جیسے آپ کی فرینڈ کا میسج آئے تو آپ اگر اس کا جواب نہ دیں تو وہ ناراض ہو جاتی ہے آپ سے. وہ کہتی ہے اس نے مجھے سیریس نہیں لیا، پرواہ ہی نہیں کی. ایسے اللہ کہتا ہے میرے اتنے پیغام آئے ہوئے تھے تمہارے پاس، تم نے نہ سمجھا، نہ تم نے غور کیا، نہ تم نے عمل کیا، نہ تم نے جواب دیا. مذاق سمجھا تھا. نو ویلیو، نو امپورٹینس، جسٹ اگنور می. آپ سوچیں ذرا یہ آیت میں کہتی ہوں، اگر آپ ان آیات کو سوچیں نا تو آپ کو دنیا کی سوچیں ختم ہو جائیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ان آیات کا جواب دینے لگے نا، جواب دینے، یہ آپ کو ایسے نہیں نظر آ رہے. یہ دیکھیں یہ سارے کیا ہیں، یہ اتنی جو قرآن کے اندر میں پھولا پھالی کی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جواب ہی ڈھونڈ رہی ہوتی سوالوں کے جواب، کہ اللہ نے یہ کہا ہے تو اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کا راستہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں. فقیری، اسیری، حضوری، یہ جواب آپ نے ڈھونڈنے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہم تو دنیا کے سوال جواب میں پوری جواب دے لواں، میں پورا دنیا کی لڑائیاں، دنیا کے دنگے میں پورا اج دس کے جاواں. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ آؤ، میری بات سنو. لیکن ہم نے اللہ کو تو ایک مذاق کے طور پر، میں کہتی ہوں اتنا دکھ ہوتا ہے. میں جب یہ آیتیں پڑھا کرتی تھی آپ کو بتاؤں، میں تو کتنی دیر بیٹھ کے رویا کرتی تھی یہ آیتیں پڑھ کے. اور میں سوچا کرتی تھی کہ کتنے ہم بے خبر ہیں قرآن سے. کسی دوست کا میسج آ جائے تو ہمیں فوراً فکر ہوتی ہے کہ میں نے جواب دینا، اور نہ دیں تو دوست آپ کو منہ نہ لگائے. لیکن یعنی اس رب کی اتنی نعمتیں کھا کے جواب دینا گوارا نہیں، اور اس پہ منہ دیکھیں اور مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ شکوے کر رہے ہوتے ہیں، اے نہیں ملیا، اے نہیں ہویا. اللہ کہتا ہے میری اتنی آیتیں آئی ہیں، جواب کہاں؟ تو نے تو میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا، اور مجھے یہ چاہتے ہو تیری ہر دعا قبول ہو، ہر تیری دعا قبول ہو. Is that fair؟ اللہ کی تو میسج کی ڈونٹ ایون کیئر جسے کہتے ہیں نا،
اور اپنی آپ کہتے ہو ادھر میں کہوں تو ادھر میری پوری ہو جائے. یہی تو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. میں کہتی پیچھے سورۃ بقرہ میں یاد ہے جو آیت گزری تھی, اللہ کہتا ہے میں مذاق کرتا ہوں. یاد ہے آپ کو کہ وہ بھول گئے ہیں آپ؟ سورۃ بقرہ میں شروع میں جو آیتیں آئی تھیں ان میں اللہ کہتا ہے کہ میں دنیا داروں کو دنیا کی چیزیں دیتا ہوں, مذاق کرتا ہوں. جس طرح تم میرے ساتھ میری آیتوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے مذاق کر رہے ہو نا, کہ یو ریڈ them and you ignore them and you don't even care and you don't even remember. اسی طرح اللہ کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہوں. تمہیں آج نعمتیں دے رہا ہوں, حشر کے دن آؤ گے تو میں کہوں گا ہم نے تو تمہیں بلا دیا, تم کون ہو؟ یہ پیچھے لکھا ہوا ہے, ہم بھی تمہیں بلا دیں گے جس طرح تم نے قرآن کو بلایا ہوا تھا اور میری اس ملاقات کو بلایا ہوا تھا. تو بندہ حیران ہوگا میں تو دنیا میں اتنا امیر کبیر تھا, وہ مذاق تھا. دنیا میں جو تجھے نعمتیں دولت ملی ہوئی تھی نا وہ مذاق تھا اللہ کا, اور تو سمجھ رہا تھا فضل ہے. اللہ کہتا ہے جیسا تو نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا نا ایسا میں نے تیرے ساتھ کیا تھا, لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی. اللہ کہتا ہے وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, میری آیتوں کے ساتھ یہ مذاق کے پرواہی نہیں, اور دنیا میں اتنا ڈوبا ہوا غم دنیا دے, فکراں دنیا دیاں, خوف دنیا دیاں, چاہتیں دنیا کی, خوشیاں دنیا کی, سٹیٹس دنیا کے. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اللہ کہتا ہے تو دنیا میں غرق تھا, اسی لیے نا تجھے آخرت کا کوئی غم نہیں تھا. اسی لیے تو نے قرآن کی کسی آیت کا مجھے جواب نہیں دیا تھا, نہ تو نے سمجھا, نہ کھولا, نہ پڑھا, تو جواب تو دیا ہی نہیں, تیرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, تو دنیا میں اتنا کھویا ہوا تھا, اتنا غرق تھا کہ تیرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ میری آیت پڑھ کے تو تفکر کرتا, تدبر کرتا, اس میں تفقہ کرتا, اس سے تزکیہ لیتا, اس سے ہدایت لیتا, اس کا اعتبار کرتا. تو نے مجھے ٹائم ہی نہیں دیا. اللہ کہے گا تو نے مجھے ٹائم دیا ہی نہیں, میں نے تجھے اتنی مہلت دی, تو نے مجھے ٹائم نہ دیا. میں نے تو تجھے قرآن دیا لیکن تو نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا. کیوں؟ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, تو دنیا میں غرق تھا, گوڈے گوڈے دنیا کے پیچھے دوڑا تھا, دنیا جمع کر لوں, دنیا حاصل. الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ, اتنا تو دنیا کے پیچھے دوڑا, حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ, کہ تو قبر میں چلا گیا, تیری ہرس نہ ختم. یہ اللہ سمجھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے جو لوگ قرآن کو جنہوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے نا, کہ یہ بس پتہ نہیں رمضان میں ہی دورہ قرآن ہے, اس کے بعد قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بھی تو مذاق ہے نا. قرآن میں آپ کو بتاؤں صرف رمضان کے لیے نہیں ہے, قرآن ایمان کے لیے ہے, قرآن رحمان کے لیے ہے. دورہ قرآن میں تو ہم صرف اس کا کہتے ہیں نا ریمائنڈر لے رہے ہیں, ہم اس کا اپنی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ہم نے اسی قرآن کے پیچھے رحمان تک جانا ہے اور ایمان حاصل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ آیات کا مذاق بنا کے جنہوں نے رکھا ہوا ہے, نہ سمجھا, نہ سوچا, نہ غور کیا, نہ تزکیہ لیا, نہ ہدایت دی, نہ عمل کیا. عمل کیا ہوتا تو جواب جاتا نا اللہ کو جواب جاتا اگر میں نے عمل کیا ہوتا. تو میں نے عمل ہی نہیں کیا کیونکہ میں نے سمجھا ہی نہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ لوگ دنیا کے دھوکے میں یہ پڑے ہوئے تھے, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے حشر کے دن فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا, پھر انہیں آگ سے نکالا نہیں جائے گا. جس طرح وہ دنیا میں اپنے جذبات اور خواہشات میں پڑے رہتے تھے نا, اسی طرح اللہ کہتا ہے انہیں جہنم کی آگ میں بھی پڑا رہنے دیا جائے گا. پڑے رہو غفلت میں, جیسے دنیا میں غفلت میں پڑے رہے تھے نا, نہیں نکلنا چاہتے تھے, پھر اللہ کہے گا انہیں جہنم کی آگ میں بھی پڑا رہنے دو. لا یخرجون, نہ نکالو انہیں. منہا ولہم یستعتبون, اور نہ ہی اللہ کہتا ہے نہ ان سے توبہ کے ذریعے ان کی رضا جوئی قبول کی جائے گی. تب نہ توبہ قبول ہوگی,
نہ ہی ان کا پچھتاوا قبول ہوگا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ یہ پورا نقشہ کھینچتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سے نصیحت، ہیبت اور خشیت حاصل کریں۔ لیکن مجھے بتائیں کبھی ہم نے یہ نقشہ، یہ منظر دیکھے؟ اسی لیے تو آج ہمارا من اندھا ہے۔ میں کیوں کہتی ہوں کہ ہمارا من اندھا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ منظر نہیں دیکھے، ہم نے نہ ہیبت لی نہ خشیت لی، اسی لیے ہمارا جو من ہے وہ پردوں میں ہے۔ شیطان اس کے اوپر روز پردے ڈالتا ہے، خواہشوں کے، چاہتوں کے، طمع کے، لالچ کے، دنیا کے حسرتوں کے، پچھتاووں کے، محرومیوں کے۔ جب شیطان پردے ڈالتا ہے نا تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے قرآن دیکھ کے رونا نہیں آتا، پرواہ نہیں ہوتی، نہ ذکر میں پتہ ہوتا ہے، ذکر میں دل لرزتا نہیں۔ ہاں اولاد کو دیکھ کے، خاندان کو دیکھ کے ہم روئیں گے، تڑپیں گے، قرآن کو دیکھ کے نہیں روئیں گے۔ یہ حجابات جو ہوتے ہیں نا، یہ سارے شیطان نے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، اور شیطان اس دل پر ڈالتا ہے جس کا دل اندھا ہوتا ہے۔ اندھا کہاں سے؟ ان آیات سے۔ آپ کو سمجھ آئیے؟ اور اندھا دل کیوں ہوا؟ جب ہم نفس پرست ہو گئے، جب ہم دنیا پرست ہو گئے تو دل اندھا ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب دل اندھا ہوتا ہے تو پھر شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمیں دنیا کے لیے رلاتا ہے، دنیا کے لیے تڑپاتا ہے، دنیا کے لیے دوڑاتا ہے۔ ہم آخرت کے لیے دوڑنے والے، اللہ کے لیے تڑپنے والے، اللہ کے لیے رونے والے نہیں ہوتے۔ آج مجھے آپ بتائیں ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ ہم حجابوں میں ہیں کہ نہیں؟ ہمارا من اندھا ہے کہ نہیں قرآن سے؟ اگر ہمارا من قرآن سے اندھا نہ ہوتا تو ہمیں ہر آیت سے کچھ نہ کچھ، کہیں سے خشیت، کہیں سے محبت، کہیں سے اطاعت، کہیں سے رحمت، کہیں سے برکت، کہیں سے عزت، کہیں سے رضا، کہیں سے وفا، کہیں سے ادا ملی ہوتی۔ آج ہمارا من نور و نور ہوتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بہت آگے بات چلی گئی ہے، جاسیہ سے ہم بات آگے رحمہ تک لے کے جا رہے ہیں۔ میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ آپ جاسیہ سے نکل آئیں، رحمہ والے بن جائیں۔ آپ وہ نہ ہوں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جاسیہ گھٹنوں کے بل شرمندگی سے گرے ہوں گے۔ میں تو کہہ رہی ہوں آپ وہ ہوں، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ، اللہ کہے گا میری رحمت میں داخل ہو جاؤ۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، بڑی کامیابی آپ کو ملے۔ یہ تو یہ چاہ رہی ہوں، اس لیے میری سپیڈ جو ہے نا وہ سلو ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ وقت بہت ہو گیا ہے، میں تو آپ کا وقت ہی تو بچا رہی ہوں، اس وقت کے صدقے آپ کی آخرت بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آیت 36 میں دیکھیں، اگر ہم اس کو ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے تو کچھ بھی ہمیں حاصل نہ ہوتا۔ کچھ رکنے سے، کچھ سوچنے سے، کچھ دیکھنے سے احساسات اور جذبات آتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہی تو اللہ چاہتا ہے، یہ ہدایت ہے۔ اللہ نے پیچھے ایک آیت گزری تھی، جب تمہارے اندر قرآن کے احساس آئیں، قرآن کے جذبات آئیں، قرآن کے خیالات، قرآن کی طلب، قرآن کی تڑپ آئے نا، یہ ہدایت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ہدایت خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، جن کے پردے ہٹتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے۔ آگے آیت 36 میں اللہ تعالیٰ اپنی شان اور اپنی تعریف بیان کر رہا ہے کہ وہ رب ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ، ساری تعریفیں اللہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیں ایک شروع میں حمد آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نرسری میں انٹر ہوتے ہیں نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم 25ویں سپارے میں کھڑے ہیں۔ اب جو ہم اللہ کی حمد کریں گے نا وہ کوئی اور درجے کی ہوگی۔ اتنے ہم راستوں سے گزر کے آئے نا، دیکھیں ایک نرسری کے بچے کا بولنا اور ہوتا ہے، ایک پی ایچ ڈی ہولڈر کا بولنا اور ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم جب 25ویں سپارے میں پہنچ گئے ہیں، اب ہمارا وہ ہونا چاہیے میچورٹی، اب ہمارے اندر اتنی آنی چاہیے۔ اب ہم جب اللہ کی حمد کریں نا
وہ زبانی نہ ہو، وہ عملی، وہ قولی اور وہ فعلی ہو، اور ہم پکے اللہ کے راستے میں۔ آپ سوچیں، آپ پی ایچ ڈی کے ایک اسٹوڈنٹ کو آپ نرسری میں لے جا کے کھلونے دکھائیں تو وہ دیکھے گا کہ وہ کھیلے گا کھلونوں کے ساتھ؟ وہ کبھی بھی نہیں کھیلے گا۔ ایک پی ایچ ڈی ہولڈر نرسری کے کھلونوں کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ کو سمجھ آ جائے گی نا کہ ہم نے اللہ کی رحمت میں جانا ہے، تو پھر آپ کو دنیا کے غم، دنیا کی خوشیاں، یہ آپ کو نہ ستائیں گی، نہ آپ کو ان کی طرف للچائیں گی، نہ آپ ان کی طرف لپکیں گے، اور نہ آپ دنیا سے ڈریں گے۔ آپ جدھر ہیں، جس مقام پر، وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ کے لیے مور ویلیویبل ہے دین دا چائلڈ ان دا نرسری۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں، اتنی آیات سے آپ میرے ساتھ گزر کے آئے ہیں، ہم دورہ مل کے کر رہے ہیں نا، دورہ کا مطلب ہوتا ہے مل کے، جو میں دیکھ رہی ہوں میں آپ کو وہ دکھا رہی ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دورے کا یہی تو ہوتا ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے میں آپ کو وہ دکھا رہی ہوں۔ پہلے آپ اپنی نظر سے قرآن پڑھتے تھے، پتہ نہیں کچھ لیتے تھے کہ نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو قرآن جو پڑھا رہی ہوں، میں اپنی نظر سے آپ کو پڑھا رہی ہوں، اپنے لیول سے آپ کو پڑھا رہی ہوں، جو مجھے وہاں سے نظر آ رہا ہے میں آپ کو وہ دکھا رہی ہوں۔ اب جو آپ نے یہاں سے دیکھا ہے، اس کے بعد مجھے آپ بتائیں، جو نرسری کا بچہ ہے، اس کے کھیل تماشے کھلونے آپ کو اچھے لگیں گے؟ نہیں لگیں گے، لگنے تو نہیں چاہیے ویسے میرے خیال میں۔ تو اب آپ کو تو قرآن کی جو حقیقت اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اس کے بعد میرے خیال میں تو اللہ کرے آپ کو تو اب قرآن کے راستے پر زندگی، قرآن میں غرق ہو جانا چاہیے۔ پہلے تو ہمارا حال تھا نا، جو اللہ نے یہاں لکھا ہوا ہے، وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، پہلے ہم دنیا میں غرق تھے، دکھ دنیا کے، باتیں دنیا کی، چاہتیں دنیا کی، محبتیں دنیا کی، خواہشیں دنیا کی۔ اب ہمارا حال پتہ کیا ہونا چاہیے؟ اس سپارے، اس جاسیہ کے جہاں مقام پہ ہم کھڑے ہیں نا، اب ہم آر یا پار پہ کھڑے ہیں، یا تو جاسیہ میں گر جاؤ یا پھر رحمہ میں آ جاؤ۔ اب آپ سودا لے لیں، اب آپ بہت ہائی لیول پہ آپ کھڑے ہیں، تو اللہ سے یہاں یہ دعا کریں، اب جو رب میں تیری تعریف کروں گی نا، وہ رحمہ والی ہوگی۔ اب جو میں تعریف کروں گی، وہ دل کی گہرائی سے میں نے سودا لے کے کروں گی۔ پہلے آپ صرف دیکھ رہے تھے، اب آپ سودا لے لیں، رحمت کا سودا لے لیں، تاکہ آپ جاسیہ والے نہ ہوں، رحمہ والے۔ اب 25ویں سپارے پہ آ کے اللہ نے بات واضح کر دی ہے، پہلے تم غرتکم الحیات الدنیا، اب قرآن میں غرق ہو جاؤ، اب قرآن میں غرق ہو جاؤ، قرآن سے ہیرے ڈھونڈو۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ایسا سا نور ہے، ایسا سا سکینہ ہے، ایسا سا سرور ہے کہ آپ دنیا میں تو ہوتے ہو لیکن نہیں ہوتے، ہوتے فرش پر ہو لیکن ہوتے عرش پر ہو۔ لیکن یہ جب آپ اللہ سے ایسا رابطہ اور ایسا واسطہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا من کو اللہ تعالیٰ عرشی بنا دیتا ہے، عرش کے انوار و کہتے ہیں نا تجلیات کی اس پر بارش ہوتی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی سب تعریفیں ہیں، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور زمین کا مالک ہے، سب جہانوں کا پروردگار وہی ہے۔ یہ حقیقت سمجھ جاؤ، یعنی اللہ کیا سمجھا رہا ہے، هو الاول هو الآخر، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ آئے بھی تم اللہ کی طرف ہو، رہو بھی اللہ کے لیے، جانا بھی اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یہ بیچ میں شیطان ہمیں بلا دیتا ہے، ادھر ادھر ہمیں بھٹکا دیتا ہے، بندے، کار، بچے، خاندان، رشتہ دار، دوستیں، یہ بیچ میں شیطان ہمیں بلا دیتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ انا للہ، آئے ہم اللہ کی طرف ہیں اور یہاں سے جانا بھی اللہ کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو بات سمجھا رہا ہے، آسمانوں اور زمین میں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، دیکھیں کبر سے کبریائی ہے، اور کبریا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم قرآن سے منہ موڑیں گے تو یہ تکبر میں بات آ جاتی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کبر، میں آپ کو بتاؤں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کبر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔
किब्र का भी शऊर नहीं है हमें। जैसे होता है ना, कोई बंदा चोरी करे, चोरी का भी उसे शऊर ना हो कि ये चोरी है, वो कहे मैं तो ऐसे ही उठा लिया था, शऊर ही नहीं है कि ये चोरी है। हमें पता ही नहीं कि हम किब्र करते हुए जिंदगी भर आ रहे हैं, कुरान पढ़ 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 पढ़, हासिल कुछ भी नहीं। तो अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं, आसमानों और जमीन में सारी किब्रियाई उसी के लिए है। किब्रियाई का मतलब होता है फ्री, फ्री जो जात है ना अल्लाह की, हर कमी कजी से, हर पाबंदी से जो आजाद जात है, वो अल्लाह की। हम तो खुद ही किब्रियाई बन के बैठे होते हैं, फिरौन बन के, ना मुझे कोई कुछ कहे, ना कोई मुझे कुछ कहते ना बताए, मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ। हम तो खुद ही किब्रियाई में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक मोमिन जो होता है ना, वो अब्द होता है, गुलाम, अल्लाह का गुलाम होता है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं अल्लाह का अब्दन शकूर हूँ। अब्दन शकूर कभी आजाद नहीं होता, आजाद काफिर है जो किब्र में जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह कह रहा है किब्रियाई, एक हदीस मुबारक है कुदसी है कि किब्रियाई अल्लाह की चादर है जो कोई और ओढ़ नहीं सकता। अगर कोई और किब्रियाई में आना चाहेगा तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। आसमान और जमीन की सारी किब्रियाई उसी के लिए है, वो हुवल अजीजुल हकीम, वही क्या है, गालिब है, और वही हिकमत वाला है। अब सूरत जासिया को हम अगर एक नजर देखें तो इसमें क्या था, तंजीलुल किताब, ये अल्लाह कहता है तंजील हुई है मिनल्लाह, तस्दीक के लिए, अल्लाह तस्दीक करता है। कायनात और कुरान में निशानियां हैं मोमिनीन के लिए, पैदाइश में निशानियां हैं मुत्तकीन के लिए, दिन रात मुर्दा जमीन को जिंदा करता हूँ, निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, अजाब की खुशखबरियां हैं मुतकबरीन के लिए, जिल्लत का अजाब है काफरीन के लिए, अल्लाह की नेमतें हैं फजल है शाकरीन के लिए, नाफरमानों का हाल अल्लाह सुनाता है इबरत के लिए, अल्लाह वली है मोमिनीन के लिए, कुरान हिदायत है रहमत है मोमिनीन के लिए, अल्लाह मोहर लगाता है दिलों पर जालिमीन के लिए, अल्लाह सब बुलवा कर दिखाएगा जासमीन के लिए, दुनिया की जिंदगी धोखा है गाफलीन के लिए, सारी तारीफ और किब्रियाई है रब्बुल आलमीन के लिए।